پلیز جانے دو مجھے یہاں سے، کل میرا نکاح ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بند گھپ اندھیرے کمرے میں وہ رو رو کر مقابل سے التجائیں کر رہی تھی۔ تو بھی تو ہم چھوڑ دیں گے، مگر پہلے یہ بتاؤ اس کے بدلے مجھے کیا فائدہ؟ وہ سر سی سرگوشی میں بولتا اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھوں کو جوڑتی وہ گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرا بھائی وہ آپ کو سب دے گا جو آپ بولو گے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ چھوڑ دوں گا مگر شرط جیتنے کے بعد۔ وہ مکار پن سے بولتا اس پر جھکا تھا، جبکہ وہ ہذیانی سی ہو کر پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارنے لگی تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی، اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ نہ اپنا رنج نہ اپنا دکھ نہ اوروں کا ملال، شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی۔ محبتوں کا سفر کچھ اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی۔ عداوتیں تھی تغافل تھا، رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ اوائل دسمبر کی ٹھٹھراتی سردیوں میں رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ سرد ہواؤں کے تیز جھکڑوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ٹھنڈ کی شدت اس قدر تھی کہ سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ٹھٹھرا دینے والی سردی میں شہر کے نجی ہسپتال میں خاموش بیٹھے وجود کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی خود سے دور اور بہت دور جاتی محسوس ہوئی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا۔ زندگی سے تھکا ہارا تنہا شخص ٹکٹکی باندھے آپریشن تھیٹر کی جلتی لال بتی کو دیکھتا سانس روک کے بیٹھا تھا، جبھی وحشت زدہ ماحول کی خاموشی کو چیرتی ایک ننھی سی جان کی چیخ نے سکوت سا توڑا۔ رخ موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھ وہ آنکھیں پھیر گیا جو ابھی صرف ایک ماہ کا تھا، مگر سخت سردی اور بھوک کے باعث بیدار ہوتا وہ بلکنے لگا۔ جبھی سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹرز منہ پر سے ماسک ہٹاتے اس کے نزدیک آئے۔ ڈاکٹر ہاؤ شی ناؤ لہجے میں ایک امید سی تھی، مگر ڈاکٹر کے چہرے پر چھائی خاموشی اسے چیخ چیخ کر موت کا اندیہ دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری مسٹر، شی از نو مور۔ محض 4 الفاظ ادا کرتا ڈاکٹر اس کے وجود میں چلتی آخری سانسیں بھی کھینچتا ہوا اس کا وجود ساکت کر گیا، جبکہ وہ معصوم اپنی ماں کو کھو کر اب تیز آواز میں رو رو کر اپنے نقصان پر ماتم کنا تھا۔ نیو یارک شہر میں جون کے ماہ میں ورلڈ بائی سائیکل ڈے منایا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سائیکل سوار سروں پر ہیلمٹ پہنے تیزی سے پیڈل مارتے جیتنے کی لگن میں ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑتے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ 40 مائلز کی اس ریس میں کتنے ہی بریجز، سٹریٹس اور دریاؤں کو پار کرتے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، جو کئی کلومیٹر کی اس ریس میں ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ نیو یارک اسٹریٹ پر کان میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے پاکستان میں کال پر موجود دادی صاحب سے بات کرتا سائیکل سواروں کی ریلی کو دیکھ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اسٹریٹ پول کے ساتھ کھڑے ہوتے ارتضیٰ عباس نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا، جبھی کان میں گونجتی ایک شفیق سی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ بیٹا آپ پاکستان کب واپس آئیں گے؟ ارتضیٰ نے لب بھینجے ایک گہری سانس کھینچ کر فضا کے سپرد کی۔ بہت جلد، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتا مگن سے انداز میں خوابوں کے شہر کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتا تمام فکروں پریشانیوں سے غافل ہو چکا تھا۔ پلیز جانے دو مجھے یہاں سے، کل میرا نکاح ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بند گھپ اندھیرے کمرے میں
وہ رو رو کر مقابل سے التجائیں کر رہی تھی۔ تمہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، مگر پہلے یہ بتاؤ اس کے بدلے مجھے کیا فائدہ؟ وہ سرد سی سرگوشی میں بولتا اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ ٹھنڈے یکبستہ ہاتھوں کو جوڑتی وہ گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرا بھائی، وہ آپ کو سب دے گا جو آپ بولو گے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ چھوڑ دوں گا مگر شرط جیتنے کے بعد۔ وہ مکاری پن سے بولتا اس پر جھکا تھا جبکہ وہ ہذیانی سی ہو کر پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارنے لگی تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی، اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جون کے اختتامی دنوں میں ہاشمی ولا کی چھت پر مکمل جاہ و جلال سے طلوع ہوتا سورج اپنے جوبن پر تھا۔ بادلوں سے مبرہ نیلے آکاش پہ پنکھ پھیلائے اونچی پرواز بھرتے پرندے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے متمنی تھے۔ بظاہر منزل قریب سے قریب تر تھی، مگر پروں کی تھکان واضح ثبوت تھی کہ آسمان کو چھو لینے کی چاہ میں بھری گئی پرواز بڑی کٹھنائیوں کے بعد ہی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ منزل سے بہت قریب مگر منزل تک پہنچنے میں ناکام، اب وہ واپس زمین کی جانب گامزن تھے، کیونکہ در حقیقت پرواز چاہے جتنی بھی اونچی بھر لی جائے مگر آشیانے تو زمین پر اور زمین ذاتوں سے ہی آباد ہوتے ہیں۔ ہاشمی ولا کے قد بالا لوہے کے بھاری صدر دروازے پر تعینات باوردی گارڈز مسلسل ہچکیاں بھرتی روتی سسکتی محجبین کو ولا کے سامنے سے ہٹانے میں مصروف تھے، جو مسلسل ولا میں داخل ہونے کا راگ لاپتی التجائیں کر رہی تھی کہ جبھی برق رفتاری سے آتی شیر افغن کی فارچونر کو وہاں دیکھ صدر دروازہ کھول دیا گیا۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص کو دیکھنا تھا اور وہ پری پیکر آپے سے باہر ہو گئی۔ صدر دروازے سے انٹر ہوتی گاڑی بڑی سی گول کیاری کے گرد گھومتی ہاشمی ولا کے وسط میں بنی بلڈنگ کے دروازے کے عین سامنے جا کر ٹھہری تھی۔ گاڑی سے قدم باہر نکال ڈیمیج پینٹ اور بلو شرٹ میں ملبوس شیر افغن خماری سے لبریز آنکھوں میں تعجب لیے گوگلز اتارتا کشمکش کا شکار بڑی توجہ سے روتی بلکتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ گارڈز مسلسل روک تھام میں کوشاں نظر آ رہے تھے، مگر وہ تھی کہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ اب باقاعدہ شیر کا نام پکارنے لگی تھی کہ جبھی اس کے اشارے پر اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت ملتے ہی وہ کرنٹ کھا کر تیزی سے بھاگ کر سیدھی اس کے سینے سے لگتی ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ کرنٹ لگنے کی باری شیر افغن کی تھی۔ شیر، یہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، پلیز سمجھاؤ انہیں کہ میں روتی بلکتی لڑکی کے باقی کے الفاظ کہیں منہ میں ہی گم ہو گئے تھے۔ پیچھے ہٹو لڑکی، وہ اسے دھکیل کر اچانک ہی شدت سے دھاڑا تھا۔ حیات لہرا کر بے یقینی سے دیکھتی 2 قدم پیچھے کو ہوئی، جبکہ شیر کا سر چکرانے لگا تھا۔ کون ہو تم اور کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اس لڑکی کی جرأت پر اس کی نیلی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا تھا۔ شیر، کیا کہہ رہے ہو تم؟ پلیز ایسا مذاق نہیں کرو، ابھی میں بہت پریشان ہوں، جانتے تو ہو تم۔ وہ گھور سیاہ آنکھوں میں اداسی لیے رو پڑی۔ لڑکی، کون ہو تم اور یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ شیر افغن 2 قدم نزدیک آتا اپنی سرخ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتا جبڑا پکڑ کر چیخا۔ حیات کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ جبھی صوبہ سی شخصیت کے مالک ناصر صاحب شور شرابہ سن کر باہر آئے تھے۔ انکل پلیز میری مدد کریں، وہ اچانک سے روتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کون ہیں آپ؟ ناصر صاحب نے اپنی ازلی نرم طبیعت کے تحت ایک نظر سرخ آنکھوں سے گھورتے شیر افغن کو دیکھ حیات سے سوال کیا۔ انکل، میں حیات کاظمی ہوں، میں اور شیر افغن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شیر کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا تاکہ میری شادی کسی اور سے نہ ہو۔ میری زندگی برباد کر دی آپ کے بیٹے نے، اور اب یہ مجھے پہچاننے سے انکاری ہیں۔ حیات ناصر صاحب کے نرم لہجے پر ساری بات بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ واٹ؟ اے لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ شیر افغن اپنے باپ کی آنکھوں سے غصے سے چنگاریاں نکلتی دیکھ یکدم بکھلا کر دھاڑا، جبکہ حیرت 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ناصر صاحب نے ذرا ضبط کیا۔ نہیں انکل، میں اور افغن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔
شیر نے وعدہ کیا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کریں گے، پلیز میری مدد کریں، میں کہاں جاؤں؟ وہ رو رو کر بہن کرنے لگی تھی۔ شیر کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی؟ اب نفیس سی بنارسی ساڑی میں ملبوس زری بیگم بھی وہاں آ گئی تھی، جو سارے قصے سے لاعلم تھی۔ ڈیڈ بکواس کر لیجیے، میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ افغان حیات کا بازو پکڑ کر پیچھے کو دھکیل کر شدت سے گھرایا۔ حیات لہرا کر نیچے گری تھی۔ شیر افغان، ناصر صاحب اس معصوم کو زمین بوس ہوتا دیکھ غصے سے غرائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے افغان؟ کون ہے یہ لڑکی؟ زری نے بلیک شلوار قمیض میں ملبوس الجھے سے بالوں اور بکھرے وجود والی لڑکی کو دیکھ نخوت پن سے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا موم کہ یہ لڑکی کون ہے، فضول میں الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ شیر کو طیش آیا۔ بیٹا آپ؟ حیات چھلی ہوئی کوہنیوں سے نکلتا خون صاف کرتی دوپٹہ اٹھا کر اٹھی، رونے کے باعث سرخ متورم آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ شیر ساری رات کہاں تھے تم؟ وہ غصے سے اس کے مقابل آئے جس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں شب بیداری کی چولی کھا رہی تھی۔ وہ بابا میں دوستوں کے ساتھ تھا، شیر نے نظر چرا کر جواب دیا۔ ڈرنک کی ہے تم نے؟ چہرے پر کرختگی سے چھا گئی۔ افغان نے خالی نگاہوں سے باپ کی بے یقین نگاہوں میں دیکھا۔ نہ۔ ناصر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شیر نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ گارڈز گاڑی نکالیں۔ وہ جب سے گھومے اور ان کے حکم پر ساتھ کھڑے گارڈز فوراً حرکت میں آئے۔ بیٹا ہم آپ کے گھر چل رہے ہیں تاکہ ساری باتیں واضح ہو سکیں۔ وہ حیات کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے انداز میں بولے جو دیکھنے میں ہی کسی شریف گھرانے سے لگ رہی تھی۔ انکل شیر نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، میرے بابا میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ حیات ہچکیوں سے رو پڑی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آؤ تم بھی ساتھ۔ وہ حکم سناتے حیات کی ہمراہی میں گاڑی کی جانب بڑھے۔ مام، شیر نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آؤ ہمارے ساتھ، زریں کچھ سوچ کر بولی۔ شیر افغان گاڑی میں بیٹھتی حیات اور ناصر کو دیکھ لب بھیجے دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ساتھ زریں بیگم بھی فرنٹ سیٹ پر براجمان غصے میں تھیں۔ کراچی کے ایک متوسط علاقے میں کچی پکی سڑکوں پر سے گزرتی ہاشمی خاندان کی گاڑیاں۔ حیات کاظمی کے گھر کی گلی سے ذرا فاصلے پر ٹھہری تھی، جبکہ گلی میں ٹینٹ لگا ہوا تھا، ایک عجیب جھمگھٹا سا لگا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی حیات کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، جانے سے خدشے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ شیر افغان بیزاری سے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ بابا، میرے بابا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ ناصر صاحب باہر لگا رش دیکھ کر کچھ صورتحال سمجھ گئے تھے اور حالات حاضرہ ان کے بیٹے کی گھٹیا حرکت پر مہر لگانے کے لیے کافی تھے۔ بابا، وہ ٹینٹ میں روتی ہوئی ماں بہنوں کو دیکھ بے یقینی سے آگے بڑھی، جبھی کسی نے اس کا ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں تھاما تھا اور سیدھا ٹینٹ سے باہر آ گیا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ چاچو کی جان لے کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا کیا؟ وہ آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے دکھ سے بولا۔ شہریار بابا، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، جبھی ناصر صاحب بھی ان کے نزدیک آئے۔ بیٹا کیا چل رہا ہے یہاں؟ ہم حیات بیٹے کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ ناصر صاحب اسے قریبی محسوس کر قریب آتے تحمل سے بولے۔ ہماری عزتوں کا جنازہ نکالنے کے باوجود آپ کے بیٹے کو سکون نہیں ملا جو میرے مرے ہوئے چچا کی روح کو تکلیف پہنچانے آ گئے۔ شہریار کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ اوہ، ہمیں افسوس ہے، مگر بیٹا آپ مجھے پوری بات بتائیے۔ ناصر صاحب کے استفسار پر ایک نظر ساکت کھڑی حیات کو دیکھ بولا۔ پہلے آپ اس ذلت کی پوٹلی کو یہاں سے لے جائیں، اور اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی ہے تو سنیں۔ 2 روز قبل ہمارا نکاح تھا اور کچھ روز بعد شادی۔ یہ بیوی تو شروع سے راضی نہیں تھی، مگر چچا کی خاطر یہ جیسے بھی مان گئی تھی، مگر آپ کے بیٹے نے نکاح سے 1 روز قبل ہی ملنے کے بہانے بلا کر اسے اغوا کر لیا اور پھر نکاح میں لینے کے بجائے جب ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دیں تو یہ اسے واپسی ہمارے در پر چھوڑ گیا۔ شہریار غصے سے انگارہ ہوتی آنکھوں میں نفرت سموئے لفظ چبا کر بولا۔ بیٹا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، میرا بیٹا تو حیات کو جانتا بھی نہیں ہے، جو بھی تھا بیٹے کا دفاع تو کرنا ہی تھا۔ بہت خوب انکل، ان بی کے تکیے کے نیچے سے آپ کے بیٹے کی تصویر ملی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی؟ وہ تنزیہ مسکرایا۔
اس سے پہلے کہ کسی کی نظر آپ کی جانب اٹھے پلیز لے جائیں اسے یہاں سے۔ وہ حیات کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب دھکیل کر بولا، جو سیدھی قریب آتے شیر سے ٹکرائی تھی۔ او ہیرو، ہلکا ہو جا اور گھر میں لے کر جا اپنی بہن کو، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس لڑکی سے۔ شیر کے الفاظ اس کے تن بدن میں آگ لگا گئے۔ شیر، ناصر صاحب کے گھورنے پر وہ کمینگی سے مسکرایا، چلو یہاں سے۔ فی الحال انہوں نے واپس جانے میں ہی عافیت جانی۔ مگر بابا، میں کیوں لے کر جاؤں اس کو؟ ان کی بہن کو بھائی کے حوالے کریں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا، جبکہ ناصر صاحب نے اس نازک صورتحال میں بھی اپنے بیٹے کی کمینگی پر لب بھینچے، جبکہ مقابل کا ذلت کے مارے چہرہ سرخ انگاری ہو رہا تھا۔ شیر، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے کسی کے سالوں کی عزت مٹی میں مل گئی اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ناصر صاحب کا دل کیا اپنے بیٹے کا منہ لال کر دے۔ میں اس حیات ویات کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، فضول کے الزام لگا رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ پھر اپنے جلالی موڈ میں آیا، شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ آج کی تاریخ میں ناصر صاحب کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا اور شیر افغن کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ حیات بیٹا، میرے بابا نہیں جا سکتے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی میں نے ان سے معافی بھی نہیں مانگی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ اچانک ہوش میں آتی سسکیوں سے بلک اٹھی تھی۔ وہ دیکھو، بھری تھالی کو لات مار کر اپنے عاشق کے ساتھ ساری رات منہ کالا کر کے آ گئی۔ بدبخت، کس قدر دلیر ہے یہ لڑکی، کیسے دلیری سے اپنے عاشق کے ساتھ باپ کے جنازے پر آ گئی ہے۔ حیات اچانک اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ شہریار اور ناصر صاحب کی آڑ میں ہونے کے باعث ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ کسی خاتون کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ توبہ توبہ کرنے لگی، جو باپ کے سرہانے کھڑی ہچکیوں سے رونے لگی۔ کون لایا ہے اس بدبخت کو یہاں؟ دور کر دو اسے میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ حیات کی والدہ رنج اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت میں چیخی تھی۔ سبھی لوگوں میں چیم گوئیاں ہونے لگی تھی۔ حیات، جاؤ یہاں سے۔ شہریار، میرے بابا، مجھے معافی مانگنی تھی۔ تم بولو نا مجھے معاف کر دیں پلیز، تمہاری بات سنتے ہیں نا وہ، بولو نا تم۔ وہ رونے لگی تھی، جبکہ وہ مسلسل ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے پلیز، اس لڑکی کو لے جائیں یہاں سے اور کبھی یہاں لے کر نہیں آنا، بھلے سے ہم مر بھی جائیں۔ جب بھی نہیں۔ وہ حیات کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لاتا ناصر صاحب کے حوالے کر غصے سے بولا، چلو یہاں سے۔ بابا، خاموش ہو جاؤ۔ ناصر صاحب حیات کو زبردستی لیے وہاں سے نکل آئے تھے، جو مسلسل مزاحمت کرتی اپنے باپ اور سگے رشتوں کو پکار رہی تھی، جو پل میں اسے پرایا کر گئے تھے۔ روشنیوں کے شہر کراچی پر سے سورج اپنی الوداعی کرنیں سمیٹتا بلڈنگوں کے پار غروب ہونے کو تھا۔ ڈھلتے سورج کی رخصت ہوتی کرنوں سے لا تعلق وہ ہائپر اسٹار کے فوڈ کورٹ میں موجود باتوں میں مصروف تھے۔ چل، ایک شرط لگاتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں معنی خیزی سے شرارت لیے مسکرا کر بولا، ہاں بولیں آپ۔ وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ یہ تصویر دیکھ رہی ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر اس کے سامنے کی تو اس نے متعجب نگاہوں سے دیکھا۔ اس بندے سے شادی کرنی ہے۔ وہ جو محب ہو کر اس کی بات سن رہی تھی گھبرا کر چونک اٹھی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی، کام ڈاؤن لڑکی، کام ڈاؤن، پہلے مکمل بات تو سن لو۔ مقابل کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ تھی۔ بولے، اس نے سنجیدہ تاثرات سے پوچھا، شرط یہ ہے کہ تم کو اس گھمنڈی شخص سے شادی کرنی ہے۔ سمجھو تم شرط جیت گئی تو میں مان جاؤں گا۔ میری شیرنی واقعی ناقابل شکست ہے۔ تم جو کہو گی بندہ تمہاری رضا میں تیار۔ اس کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یو چیٹر، اس کا رشتہ بچپن سے اس کی کزن سے طے نہیں ہے؟ اس نے تصویر کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں ہے تو، مگر ابھی صرف رشتہ طے ہوا ہے، شادی نہیں۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کروں تو؟ اس نے بھویں اچکائے، تو میں سمجھ لوں گا کہ تم ایک بزدل کھلاڑی ہو۔ تم کہتی ہو نا تم آج تک کسی سے شرط نہیں ہاری، تو اس بات کو ثابت بھی پیش کرو۔ وہ آج اس کا امتحان لینے بیٹھا تھا۔ اوہ دیکھو دنیا والوں، مجھ سے پروف مانگ کون رہا ہے، جو بچپن سے مجھ سے ہارتا آ رہا ہے۔ وہ اعلانیہ انداز میں طنزیہ بولی، ابے چل، وہ تو بچپن کی باتیں تھیں۔ وہ ایک دم گڑبڑایا، نہ بچپن میرا تھا، تم مجھ سے 9 سال بڑے ہو۔ اس نے فوراً تصحیح کی،
ہاں صرف 9 سال بڑا تھا، ابا نہیں تھا تمہارا، وہ بدمزہ ہوا۔ ہاں تو پھر مان لو تم بچپن میں مجھ سے شرط ہارتے آ رہے ہو، اس نے مزے سے کہا۔ اچھا دفع کرو اس بات کو، یہ بتاؤ شرط لگا رہی ہو پھر؟ اس نے بات گھمائی۔ وہ ایک آنکھ میچ گئی۔ جلدی بولو، گھمنڈی ہیرو سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ منظور ہے یا نہیں؟ وہ اس کی ہاں کا منتظر تھا، جو پہلی بار کوئی شرط لگانے سے پہلے اتنا سوچ رہی تھی۔ منظور۔ وہ ایک دم چہک کر گویا ہوئی۔ ڈن ہو گیا پھر۔ چلو بیٹا جی اب تم فٹافٹ گھر کے لیے نکلو، اس سے پہلے کہ تمہاری گمشدگی کا اعلان مسجد کے میناروں میں گونج اٹھے۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا شرارت سے بولا۔ ہاں جا ہی رہی ہوں، ایک تو سارے ستیلے رشتے میرے ہی نصیب میں آنے تھے۔ وہ بھی بڑبڑا کر جلدی سے اٹھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤں۔ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹی۔ ہاں بولو۔ وہ موبائل ایک جانب رکھ متوجہ ہوا۔ میری اس بلینئر سے شادی میں آپ کا کیا فائدہ ہے جناب؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ ہاں سب بتا دوں بیٹا، ہاتھ پیر کٹوا دوں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سر کے پیچھے رکھتا مزے سے بولا۔ دفعہ ہو، اب ملاقات ہوگی ولیمے کے کھانے پر۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اللہ حافظ بیبی۔ گھمنڈی ہیرو اتنا آسان ٹاسک نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، اس نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، شے اور مات کے شرارتی سے کھیل میں جیت کس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ شرارت سے مسکراتی ہوئی نکلتی چلی گئی، جبکہ ہوٹل میں بیٹھے وجود نے اس کی مسکراہٹ ہمیشہ برقرار رکھنے کی دل سے دعا کی تھی۔ تمہارا نکاح ابھی ہوگا اور اسی وقت ہوگا، چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ ناصر صاحب کا چہرہ غصے سے لہو رنگ ہو رہا تھا۔ حیات کی زبانی باقی تمام رودات سن انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی پر بھی غصہ آیا تھا۔ مگر بابا میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا سنا رہے ہیں؟ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتا زچ ہوا۔ واہ برخودار، اب یہ بھی میں بتاؤں آپ کو؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولتے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر گئے۔ بابا پلیز ایک بار میری بات تحمل سے سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بالآخر زچ ہو کر صفائیاں پیش کرنے لگا۔ شیر افکن تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ پاپا وہ شاطر لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ بالآخر وہ سارے لحاظ بھلائے طاق رکھتا غصے سے چیخ اٹھا۔ خاموش بدتمیز، باپ ہوں تمہارا، بہت اچھے سے واقف ہو تمہاری عیاش طبیعت سے۔ بیٹی کے غم میں اس کا باپ مر گیا اور تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ان کے چہرے پر حقارت ہی حقارت تھی۔ شیر افکن ہاشمی سب برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے وجود کے لیے حقارت نہیں۔ مطلب آپ کو یقین ہے کہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے؟ یکایک اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے۔ ایک کمینگی سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ افسوس کہ تم جیسا عیاش اور آوارہ لڑکا میری اولاد ہے۔ ان کے چہرے پر ملال عود آیا۔ چلیں اب تو نکاح بھی ابھی ہوگا اور رخصتی بھی، کیونکہ اب میں واقعی مزید صبر نہیں کر سکتا۔ وہ ذومانی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا، ان کا فخر سے بلند سر مزید شرم سے جھکا گیا۔ ناصر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم اپنے اتنے خوبرو بچے کی شادی اس چھوٹے سے محلے میں رہنے والی 3rd کلاس لڑکی سے کریں گے کیا؟ ساڑی کا پلو درست کرتی وہ بلا اجازت کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شیر افکن کبھی نہیں مانے گا، مگر یکایک اس کایا پلٹ پر وہ مزید ضبط نہیں کر سکی تھی۔ خاموش ہو جائیں زری بیگم، ایسا نہ ہو آج میں سب رشتے اور لحاظ بھول جاؤں۔ یہ سب آپ ہی کی بیجا ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے۔ زری بیگم کو ایک دم بے چینی سی، ایک دم چپی سی لگی تھی۔ ماما فکر کیوں کریں گے؟ وہ 3rd کلاس لڑکی شادی ہو کر تو ایسے گھر میں آئے گی نا، بس چن چن کر بدلے لیجیے گا۔ یہ الفاظ محض ناصر صاحب کو تپانے کے لیے ادا کیے گئے تھے۔ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ چلے مام آ جائیں، اپنی بہو کو رخصت کرنے کی تیاریاں شروع کریں آپ۔ ایک جاندار کہکا لگا کر زری کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لیتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ غم اور غصے کی کیفیت میں صوفے پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھے تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا شیر افغن؟ تم تو میرا مان، میرا غرور تھے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ آنکھوں میں نمی واضح تھی، جبکہ دل غم سے لبریز پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سالوں پہلے کا ایک معصوم سا چہرہ لہرایا تھا جو غم میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ ہاشمی ولا کے بڑے سے ہال میں گہرے سکوت چھایا ہوا تھا۔
ایک جانب ناصر صاحب مولوی صاحب کے ہمراہی میں نکاح نامہ پر کرانے میں مصروف تھے، جبکہ دوسری جانب شیر افکن بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وجیح سے چہرے پر تنے نقوش کے ساتھ اوشن بلو سمندری آنکھوں میں سردگی لیے خاموش بیٹھا تھا۔ دوسری جانب اسی پلین بلیک شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس حیات کاظمی سر پر دوپٹہ لیے بکھرے سے حلیے میں خالی خالی آنکھوں میں خوف، پریشانی اور دکھ لیے خاموش بیٹھی تھی۔ 2 ہی راتوں میں زندگی میں اتنی دشواریاں پیدا ہو گئی تھیں، قسمت کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے آج اس کا باپ ناراض ہو کر دنیا سے رخ موڑ گیا تھا۔ مفلوج دماغ کے ساتھ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی تھی، جبھی مولوی صاحب کی بھاری آوازیں ماحول میں چھایا سکوت سا دوڑا تھا۔ حیات کاظمی ولد احمد کاظمی، آپ کا نکاح شیر افغن ناصر ہاشمی ولد ناصر ہاشمی کے ساتھ بائیور 70 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی سماعتیں تو شاید کہیں اور ہی تھیں، کانوں میں اپنی ذات کے لیے عجیب عجیب سے لفظ گونجتے، دماغ کی شریانیں ہلائے دے رہے تھے۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ حیات بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ناصر صاحب کے سر پر ہاتھ رکھنے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ ایک نظر حال میں موجود شیر کے علاوہ سبھی چہروں پر ڈال وہ خاموشی سے اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق اپنی زندگی برباد کرنے والے کے نام کر گئی تھی۔ دوسری جانب شیر افغن نے بھی لٹھمار انداز میں نکاح قبول تو کر لیا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ بہت کچھ سوچے بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت جاری تھی۔ زری بیگم اپنی انا کا پرچم سر بلند رکھنے کی خاطر نکاح میں شریک نہیں ہوئی تھی کہ جبھی شیر افغن کی گمبھیر آواز سے ماحول میں چھائی وحشت زدہ خاموشی کا سکوت توڑا تھا۔ چلو ڈارلنگ، میرا کمرہ وہاں ہے۔ ناصر صاحب نے چونک کر غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شیر، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو خاموشی سے اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، وہ تنبیہی انداز میں بولے۔ وہی تو جا رہا ہوں ڈیڈ۔ چلو حیات بیگم۔ وہ فل ان کا ضبط آزمانے کے موڈ میں تھا۔ شیر، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تمہارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی ہونی ابھی باقی ہے۔ وہ مولوی صاحب کو اپنی جانب ہونکوں کی طرح دیکھتا پا کر نرم لہجے میں بولے۔ اس سارے قصے میں حیات بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ چلو اب اٹھو بھی، ابھی تو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مری جا رہی تھی اور اب جم کر بیٹھ گئی ہو۔ شیر افغن ناصر صاحب کی بات سنی انسنی کرتا اس کے قریب آتا غصے سے دھاڑا۔ شیر افغن، ان کے لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ بس بابا، اب آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ ابھی یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، میں جسے دل چاہے ڈیل کروں۔ وہ بھی اب خود پر مزید ضبط نہیں کر سکا تھا، جبھی سب سے سرخ پڑتی آنکھوں میں تیش لیے پھنکارا۔ اٹھو تم۔ ناصر صاحب مولوی صاحب کی موجودگی محسوس کر لب بھینچ گئے۔ حیات بیٹا، شیر افغن کے ساتھ اوپر جائیں آپ۔ فی الحال وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ حیات ٹرانس میں اٹھتی 2 طرفہ سیڑھیوں سے گزرتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، جس کے ہاتھ پر پکڑ اسے مزید خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ شیر، تم نے پہلے ہی مجھے بہت مایوس کیا ہے، مگر اب مزید کوئی ایسا کام مت کرنا کہ مجھے واقعی تمہیں بیٹا کہنے میں شرمندگی محسوس ہو۔ وہ جانتے تھے وہ کس قدر غصے میں تھا، اگرچہ وہ غصے میں بھی کنٹرول کرنا جانتا تھا، مگر وہ حیات کی حالت کے پیش نظر تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں غصے اور اپنی ماں کے کہنے میں آ کر حیات پر ہاتھ نہ اٹھا دیں، جو پہلے ہی صدمے سے دوچار تھی۔ مگر وہ سنی انسنی کرتا حیات کو کھینچتا ہوا سامنے لائن سے بنے کمروں میں سے چوتھے کمرے میں دھکیلنے کے انداز میں پٹکتا داخل ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر وہ فوری پلٹا تھا۔ حیات اچانک جھٹکے پر لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی اور بے یقینی سے نظر اٹھا کر اس نیلی آنکھوں والے شہزادے شخص کی جانب دیکھا تھا جو اب اس کا محرم تھا۔ دن رات اس کی محبت کے دم بھرتا تھا اور اب اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ وہ اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھ کر جبڑا ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ کر سختی سے گھرایا۔ وہ اب تک بے یقینی کی سی کیفیت سے دوچار تھی۔ مقابل کی گرم سانسیں سیدھی اس کا چہرے پر پڑتی پورا وجود جھلسائے دے رہی تھی۔ شیر، میرے بابا، وہ ساکت آنکھوں میں خالی پن لیے ہچکیاں لیتی ہی بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ دم بخود سا خاموش ہو گیا۔ میرے بابا چلے گئے صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ سوجی ہوئی آنکھوں میں شکوے لیے وہ سراپا سوال تھی۔
بڑی بڑی کالی گھور سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے قائم تھے۔ سیاہ لمبے بالوں کی آبشار چہرے پر بکھر گئی تھی، جبکہ رونے کی شدت سے تر چہرہ، کپ کپاتے ہونٹ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئے تھے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اسے یکدم ہی اپنے برے رویے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ صبح سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا، مگر وہ بار بار اسے کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی تھی؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو حقیقت تھی، مگر کیا؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف نرم لہجے میں گویا ہوتا کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل لایا، جو وہ مشکل اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ شیر، میرے بابا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ اس کی شرٹ کا گریبان نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھامتی التجائیہ لہجے میں بولی۔ شیر نے ایبرو اٹھا کر اس کے ہاتھوں کی پوزیشن دیکھی تھی۔ اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والوں کا تو وہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور کہاں یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس قدر دیدہ دلیری سے نہ صرف اس کا گریبان تھام چکی تھی، بلکہ اب مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مارتی شکایتیں بھی کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، یہ لڑکی تو پورا بیوی مٹیریل ہے۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتا ہولے سے مسکرایا۔ حیات ابھی تک اس کا سینہ ڈھول کی طرح بجا کر ہچکیاں بھرتی شکایتیں درج کروا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، بہت سن لی تمہاری۔ اب اگر واقعی اپنی خیر چاہتی ہو تو چپ چاپ اس بیڈ پر جا کر سو جاؤ، ورنہ… شیر فوری اپنے لہجے کی نرمی پر قابو کر تنبیہاً لہجے میں بولا۔ اس پر غصہ ابھی بھی حاوی تھا۔ شیر، وہ جو مسلسل شکوے شکایتیں کر رہی تھی کہ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ پر لہجہ بھر کو تھم سی گئی۔ کہا نا وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، اور باپ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ محبت جاگ رہی ہے تو کل ڈرائیور کے ساتھ قبر پر چلی جانا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے بولا تھا۔ سب میری غلطی ہے، مجھے تمہاری محبت میں اتنا اندھا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتی کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی خود کو ہی کوسنے لگی تھی۔ شیر تیش میں پلٹا تھا۔ یہ لڑکی بار بار وہاں وار کر رہی تھی جہاں اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ لڑکی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ بالکل۔ اب اگر مجھے ذرا سی بھی تمہاری رونے دھونے کی آواز بھی آئی نا تو نیچے لے جا کر بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ تن فن کرتا اس کے مقابل صوفے پر ذرا جھکتا سخت لہجے میں بولا۔ حیات کی سسکیوں کو یکدم ہی بریک لگا تھا۔ وہ تیز مزاج تھا، اس بات کا اسے بخوبی علم تھا، مگر اتنا غصے والا تھا اس بات کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ گڈ گرل، بس یوں ہی خاموش رہو، اچھی لگ رہی ہو۔ حیات کو فوری حکم کی تکمیل کرنے پر وہ دل سے مسکراتا اپنا نائٹ ڈریس لے کر واش روم کی جانب بڑھا، جبکہ اب وہ بغیر آواز رو رہی تھی۔ جاری ہے۔